बानी पीटीआई ने उमर अयूब को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार और वज़ीर आला केपीके के लिए अली अमीन गंडापुर को नामजद किया है। इसके अलावा हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए लतीफ़ खोसा और बैरिस्टर गोहर अली के नामों पर गौर किया जा रहा है। देखो, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। उमर अयूब पोता है अयूब खान का। अयूब खान कौन था? 10 साल हुकूमत की, लोग पुरसुकून थे, माशरे में आसूदगी थी। ये नहीं कि कोई फरिश्तों की हुकूमत थी, हरगिज़ नहीं। लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, अच्छा फिर क्या हुआ? ऊब जाते हैं बाज़ औक़ात लोग, बहुत ज़्यादा लंबा इक़्तिदार लोगों को मतली होने लगती है। क्यों हुई? लेकिन वह इतना बावकार, इतना शानदार आदमी था, इतना ख़ानदानी आदमी था। ही वॉज सोल्जर, बावकार सोल्जर। उसको पता लगा कि अवाम मुझसे नाला हो रहे हैं, लानत भेजी, ओहदा छोड़ के घर चला गया। अच्छा, अब अयूब खान मरहूम जो हैं, उनका बेटा गौहर अयूब, उस पर कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई, माँ सवा उन दिनों के जब वालिद अयूब खान प्रेसिडेंट थे और गौहर अयूब पे कोई इंडस्ट्री वगैरह लगाने का। हालांकि ये कोई जुर्म नहीं है। क्या उसने क्या किया था? उसने को बाहर जायदादें खरीद ली थी, कोई ये किया? नहीं, इंडस्ट्री लगाई। अच्छा, उसको स्कैंडलाइज किया गया, कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन याद रखना, ये पाकिस्तान के जवाल की कहानी है। उस वक्त इस बात को भी स्कैंडलाइज किया गया। अयूब खान के बेटा इंडस्ट्री लगा रहा है, गौरी, हालांकि वो इंडस्ट्री लगा रहा था ना, वो तो कोई जुर्म नहीं, अच्छी बात है, रोजगार मिलता है, फलाना ये सारा। अब ये उसका बेटा, मैं तो नहीं जानता उमर अयूब को, लेकिन कोई तो खून का असर होता है ना दस्तकारों में और इस तरह के लोगों में, कोई ज़ाहिर है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अच्छा, अगर वो इमरान ने उमर अयूब को शौकिया नामजद किया है तो ठीक है। इन हालात में जिस आदमी को चढ़ी लथी पंजाबी च कहते हैं, वो दी परवाह ना होए, इज्जत बेइज्जती की परवाह ना हो, तो वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेगा। अदरवाइज जो हालात हैं, शरीफ आदमी तो अल्लाह माफ़ी, वो तो कहते हैं ना कि भाई मुझे तो माफ़ी करो जी। तो जो लोग हैं, इनको अपनी जिल्लत की मेराज देखने दो। वही बात कि बर्फ का ब्लॉक पिघल चुका है, पानी बाकी है। अब एक वाइपर आएगा आवाम का, उसके बाद देख लेना नामो निशान भी नहीं रहना इनका। और हालात शायद वहां तक चले जाएं, ये मुल्क में ना रहने के काबिल ना रहें। जी ठीक है, आगे चलते हैं साहब। पाकिस्तान की सियासी इंतखाबी तारीख में एक अजीबो गरीब वाक़या पेश आया है। जमात इस्लामी के कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने अपनी जीती हुई सीट ये कहकर वापस कर दी कि मैं नहीं जीता, मुखालिफ उम्मीदवार जीता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डूब मरने को दिल करता है, खुदा की कसम। 25 करोड़ का मुल्क, तो पता नहीं कितने करोड़ वोटर, तो पता नहीं कितने हजार या लाख, पता नहीं ये कैंडिडेट्स। ये एक बावकार आदमी निकला पूरे मुल्क में, हाफिज नईमुर रहमान। मैं नहीं इनको जानता, ना कभी देखा। अब देखने का और मिलने का इश्तियाक है। बावकार आदमी, खूबसूरत लोग, आला लोग। और जब मैं कहता हूँ ना फलाना ख़ानदानी है, तो इसका मतलब दौलत वौलत नहीं है, ओहदा नहीं है, मनसब नहीं है। कमी हमारा एक बुजुर्ग, हमारे एक सूफी शायर ने कहा है, नीचा दी अशनाई कोलों फैज़ किसे ना पाया। तो मतलब नीच कोई ज़ात नहीं है, नीच रवैये होते हैं। तो लेकिन करोड़ों के मुल्क में सिर्फ एक बंदा, बाकी बेगैरतों की तरह। हाँ, साद रफ़ी, सुभान अल्लाह, राना सनाउल्लाह, बहुत आला। कहा ठीक है, वो पिछली पीडीएम की हुकूमत की सजा मिली, जो भी, तो बिल्कुल ठीक है। साद रफ़ीक ने मुबारकबाद दी, क्या बात है। लेकिन इस आदमी ने तो इंतहा कर दी है। सुनो, यहाँ मुझे क्रिकेट वगैरह से कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने ये वाक़यात सुने हैं, देखे शेखे नहीं हैं, कि माजिद खान था इमरान खान का एक कज़न, उसके साथ भी इमरान खान ने वैसे ठीक नहीं की थी। बहरहाल वो मेंटोर भी था इन वे इमरान का, तो उसको वेस्ट जो है, उसको माइटी खान, माजिद खान नाम था उनका, माइटी खान और पता नहीं मैजेस्टिक खान, कुछ इस तरह के नाम थे। तो एक दफ़ा मैच के दौरान जब वो आउट हुआ
امپائر سمیت کسی کو پتہ نہیں لگا کہ بال بیٹ کو ٹچ کر کے وکٹ کیپر کے پاس گئی ہے. سو بالر نے بھی اپیل نہیں کی, نہ ریفری نے. وہ شیر کا بچہ پویلین کی طرف چل پڑا, کہا, اس نے کہا نہیں, آئی نو. سبحان اللہ, اس سے الٹ بیہیویئر ہوتا ہے نیچوں کا. کم ظرف آدمی, ایک فراخ دل خوبصورت آدمی, وہ کہتا ہو یار واہ, وہ اگلے کا اپنے رائیول کا ماتھا چوم کے مبارکباد دیتا ہے اس کو. دیکھ, میں نون لیگ کی بات کرتا ہوں نا, میں نون لیگ کے ہی لوگوں کی بات کر رہا ہوں. سعد رفیق مجھے کو ناز نخرا کوئی آئیں بائیں شائن ہو, مبارکباد دی. رانا ثناء اللہ کا میں نے پڑھا ہے 2 دن پہلے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, وہ ہماری پچھلی حکومت کی پرفارمنس, مہنگائی شنگائی ہے جو بھی ہے, کوئی آئیں بائیں شائیں نہیں. یہ ہوتے ہیں باوقار لوگ جو چھچورے ہوتے ہیں. یاد رکھنا زندگی میں, مریم آپ کے لیے آپ کی آئندہ زندگی میں کام آئے گا میرا یہ مشورہ. جی. ان لوگوں کو فاصلے پہ رکھنا, کبھی منہ نہ لگانا جو کہتے ہیں کہ آئی وانٹ اٹ ایٹ ایوری کاسٹ. یہ نیچ اور گھٹیا آدمی ہوتا ہے جو کہتا ہے مجھے ہر قیمت پہ فلاں چیز یا فلاں منصب یا فلاں عہدہ یا دولت یا وٹ ایور شہرت چاہیے ہر قیمت پہ. نہیں, ہر چیز کی ایک جائز قیمت ہے, اس میں ملے ٹھیک ہے ورنہ دھتکار دو. بہت خوب. یہ زندگی میں یاد رکھنا. جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, نارملی ان کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ جو کہتا ہے میں ہر قیمت پہ یہ حاصل کروں گا. نہیں, ہر قیمت پہ. یہ شرفاء کا اور باوقار لوگوں کا رویہ نہیں ہوتا. 12.5 کروڑ ووٹر, 25 کروڑ کی آبادی, اللہ معاف کرے, پلے کیا نکلا آپ کے, ایک نعیم الرحمان تو باقی کو 2-4 سعد رفیق, رانا ثناء اللہ ٹائپ, وہ 2-4-5 ہوں گے, باقی چھچورے. حسن صاحب, جہانگیر ترین خان نے الیکشن میں ہارنے کے بعد سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے, جبکہ سراج الحق نے جماعت کی امارت سے استعفیٰ دے دیا ہے. آپ کے خیال میں دونوں نے ٹھیک فیصلہ کیا؟ یار پتہ نہیں, ظاہر ہے اپنی اپنی زندگی ہوتی ہے, اپنا اپنا پروفیشن ہوتا ہے, اپنے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. میں کون ہوتا ہوں کامنٹ کرنے والا. میرے جہانگیر خان ترین سے اچھے تعلقات ہیں, لیکن جسے دوستی کہتے ہیں وہ نہیں ہیں. ہماری دوستی ہوتی تو میں باقاعدہ اس سے جھگڑا کرتا, اس کو روکتا. اس کی وجہ پوچھو. ایک کھیل ہے, اس میں یہ ہار جانا یہ اتنی بڑی خوبصورتی ہے جتنی جیت جانا. دیکھو, دنیا کی کھیلوں کی تاریخ کا بادشاہ, شہنشاہ ہے کیسس کلے, جس نے مسلمان بن کے اپنا نام رکھا محمد علی. اس جیسا کریز دنیا میں کبھی کوئی, یہ اور نالڈو نولڈو پتہ نہیں کریکٹر کہتا ہوں, فٹ بالر, یہ کچھ بھی نہیں. محمد علی جب رنگ میں آتا تھا نا تو لوگ وجد میں آتے تھے اس دنیا میں. تو کیا وہ ساری زندگی ہر میچ جیتا؟ نو, ہرگز نہیں. لیکن تاریخ اسے بھلا ہی نہیں سکے گی. تو جہانگیر ترین کو, لیکن باقی ٹھیک ہے, ان کی اپنی مرضی. اچھا, اب رہ گیا سراج الحق. ان سے بھی میرا اچھا تعلق ہے. وہ جہانگیر ترین کے ساتھ تعلق سے ذرا کم, لیکن اچھا. تشریف بھی لائے تھے میرے پاس. تو ان کے فیصلے سے مجھے ذرا زیادہ اختلاف ہے. وہ اور طرح کی بات ہے, یہ اور طرح کی بات ہے. اس کی وجہ ہے, جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو جماعت اسلامی کے یہ جمعیت جمہوریت کے بارے میں نعرہ لگا کرتا تھا, لیفٹ کے لڑکے لگاتے تھے. میرا جمعیت جماعت سے کبھی کوئی تعلق تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے, لیکن میں لیفٹ شیفٹ والا بھی کھاتا میرا نہیں تھا, چونکہ وہ بالکل ہی دین دنیا سے بالا ہی ہوتے ہیں. اس زمانے میں نعرہ لگتا تھا, اکو سیٹ پھر بھی ٹیٹ, جماعت اسلامی کے بارے میں. وہ تب کی بات ہے, بڈھے ہو گئے ہم, قبر کنارے کیمپس سے نکل کے قبر تک پہنچ گئے. حال وہی ہے ان کا. اچھا, دوسری طرف ٹریجڈی دیکھو. لوگ پیارے, اچھے, دیانتدار, پریکٹسنگ مسلمز, چکر بازی نہ ہونے کے برابر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی پرکٹے فرشتوں کا مجمع ہے, لیکن یہ اعلیٰ انسان لوگ, اچھے لوگ. لیکن تب سے اب تک
ان کو یہ عقل نہیں آئی کہ ہمیں گھاس کیوں نہیں پڑتی. کوئی کہتا ہے کہ جماعت کا فلانا کینڈیڈیٹ ہے جی چور ہے, وارداتیہ ہے, یہ ٹھگ ہے, یہ قبضہ گروپ ہے, یہ وہ. لوگ مانتے ہیں, اچھے ووٹ نہیں دیتے. سو سراج الحق کی جگہ 200 امیر بدل رہو, تمہیں گھاس نہیں پڑنی, کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. ان کو ضرورت ہے اپنی پریورٹی, ترجیحات, سوچ, اپروچ کے. دیکھو خالی کھلی امیر نہیں, جب تک رویہ نہیں تبدیل ہوں گے, سوچ نہیں تبدیل ہوگی. اور یہ یاد رکھنا, قرآن پاک کی وزڈم ہے یہ, مومن اپنے عصر کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے. جس دور میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے, ان کو ایڈریس کرتا ہے. ان کی دنیا ہی اور ہے. اچھا, دوسری بات, قرآن پاک میں بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. سراج الحق صاحب اپنی شورا بلاؤ, آپ کا تو مومن ہونا مشکوک ہے. دیانتدار ہو, اچھے ہو, محنتی ہو. جتنی محنت میرا خیال ہے سراج الحق صاحب نے کی ہے, شاید بلاول نہیں اتنی کی ہو, جو بالکل نوجوان. گھاس کیوں نہیں پڑتی؟ تم لوگ اپنے عہد سے واقف نہیں ہو, اس سے ہم آہنگ نہیں ہو. مودودی صاحب کا مثلا ایک جملہ ہے کہ اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام نہیں ہے. اس کا مطلب ہے منگول, جاپنیز, ایسی کئی قومیں جن کی داڑھی ہوتی نہیں. حتیٰ کہ بابر, ظہیر الدین بابر, یہ غلط گھٹیا تصویریں اس کی بناتے ہیں جو ہاتھ کی بنی ہوئی ہوتی ہیں. اس کے 4 بال تھے ٹھوڑی پہ, کھودا تھا. بابر, اس کے بال تھے ہی نہیں. اب منگول چھنگول. اچھا, میں نے زندگی میں 1-2 بار, میری بڑی قربت رہی قاضی صاحب سے, امیر العظیم صاحب سے میرا بہت ہی پیار ہے, میرے بھائیوں کی طرح ہیں. دل بھی کیا کہ بھلے یہ جیتے نہ جیتے یار, اگر کہیں اپنی ایسوسیشن کی ووٹ دینا ہے تم. پھر میں نے سوچا یار میں آئی ایم ناٹ ون آف دیم. میں ٹراؤزر بھی پہن لیتا ہوں, ان کے لیے وہ کو پتہ نہیں کیا ہے. مغرب کو کوستے رہتے ہیں, وہ شرم نہیں آتی. زندگیاں تمہاری مغرب سے شروع ہو کے مغرب پہ ختم ہوتی ہیں. تو اس کو برا, یہ اہل مغرب, یہ سازش تمہارے خلاف کسی نے کیا. ایک میں لنگڑا, لولا, معذور, ریڑی میں پڑا, مجھے دکھا کے بھیک مانگی جا رہی ہے. میرے خلاف کون سازش کرے گا؟ سراج الحق صاحب اپنی سوچ بدلو. یا جس کے سپرد کرے آپ کی پارٹی, اس کو کہو کاکا تم بدل. میں نہیں بدل سکا. پریورٹیز بدلو, اپنی اسٹریٹجی, اپنی حکمت عملی. چاند مریخ پہ وہ پہنچ گئے, بجلیاں ان کی, جہاز ان کے, ٹرینیں ان کی. قرآن پاک میں ہے کشتیوں پہ بیٹھ کے اور لاغر اونٹیوں پہ بیٹھ کے آؤ حج کے لیے. اب لاغر اونٹیوں پہ بیٹھ کے جائیں گے سراج الحق صاحب؟ اور تم نے کروڑ ہاتھ تو کم. کل کہتے تھے لاؤڈ سپیکر میں شیطان بولتا ہے, اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آئی, اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ واقعی شیطان بولتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ مغرب کو کوسنا, نو, اٹس اے گلوبل ولیج. ہمارے کسی نے امی آج اخبار میں پڑھا تھا, نگرانیہ نے بوتھا اٹھا کے, وہ ہمارے الیکشن پہ تبصرے نہ کرو یا پتہ نہیں. چولا بندہ پوچھے, جو کوئی بھی ہے, یہ زلزلہ آئے تو اس وقت بین الاقوامی برادری تمہیں یاد آتی ہے, ٹھوٹا اٹھا کے پہنچ جاتے ہو. تمہارا الیکشن پہ وہ تبصرہ کیوں نہ کریں بھائی؟ نیم خاندان پڑھ سے لوگ. سو جماعت اسلامی کو یہ سوچ غلط ہے. انہوں نے استعفیٰ دے دیا, باوقار آدمی والا کام کیا, لیکن اس سے ہوگا کچھ نہیں. ٹھیک ہے, جو آئے گا وہ بھی سراج الحق ہوگا, جو اس کے بعد آئے گا وہ بھی سراج الحق ہوگا, جو اس سے پہلے تھے وہ بھی سراج الحق تھے.